شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء ولی بطحا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تیرے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے،
اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جنہوں نے عمل بہت کیے، نیکیاں بہت کیں، لیکن وہ خسارے میں گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، مشقتیں، ان کی نمازیں، ان کے صدقات، ان کے خیرات، ان کے سارے نیک اعمال دنیا میں ہی ضائع کر دیے گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں تو بہت کی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، قیام بھی کیا ہے، نمازیں تراویح بھی پڑھی ہے، تلاوت بھی کی ہے، نمازیں بھی ساری جماعت کے ساتھ، صدقات و خیرات میں بھی آگے آگے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی یہ ساری کوششیں دنیا کے اندر ہی ضائع کر دی جائیں۔ میرے دوستو، ایک شخص ایک برتن میں دور سے، سخت گرمی ہے، مشقت ہے، گرم موسم ہے یا سخت سرد موسم ہے، وہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ دور سے پانی بھر کے لاتا ہے، لا لا کے برتن میں ڈال رہا ہے۔ کافی دیر محنت کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اس برتن میں پانی بھرا ہے، دیکھوں کتنا بھر گیا ہے، کتنا خالی ہے۔ جب وہ برتن میں نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے برتن سارا ہی خالی ہے۔ وہ برتن کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے غور سے دیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ برتن کے نیچے تو سوراخ ہے، میں جتنا پانی بھر کے لاتا تھا اس میں ڈالتا تھا وہ تو سارا سوراخ سے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اس شخص کی محنت، مشقت جس طرح ضائع ہو گئی، رائے گاہ چلی گئی، اس کا آنا جانا، پانی بھرنا، اس کا بوجھ اپنے سر پہ، اپنے کندھوں پہ لاد کے لانا، یہ ساری محنت میرے بھائیوں ضائع گئی۔ کچھ مسلمان ہم میں سے وہ بھی میرے بھائیوں ایسے ہی ہیں، پورا مہینہ رمضان کا محنت کی، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، نمازیں بھی با جماعت پڑھی، صدقہ اور خیرات بھی رمضان میں بہت زیادہ کیا، قیام اللیل بھی کیا ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، نفل بھی بہت سارے ادا کیے ہیں، رمضان کے 30 روزے بھی پورے رکھے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، جن کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، نہ ہی نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے۔ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے ان نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی۔ کوئی بھی، یہ مسجد ہے نا، مسجد بنانی آسان ہے، آباد کرنی مشکل ہے۔
اس کو آگے لے کے چلنا، گھر رشتے بنانے آسان ہے، ان کو نبھانا مشکل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں اب ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، نیکیوں والی تھیلی میں ہم نے سوراخ نہیں کرنے، اس نیکیوں والے برتن میں ہم نے کوئی سوراخ نہیں کرنا جس سے ہماری ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کے بارے میں فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، 14واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان یہ کہتا ہے کہ جب بندہ صراط مستقیم پہ آتا ہے، سیدھے راستے پہ آتا ہے، نیکیاں کرنی شروع کرتا ہے، شیطان کہتا ہے میں اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہوں، اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، شیطان دائیں طرف سے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، جہاں سے بھی اس کو موقع ملے وہ نیکی ضائع کرنے کا کوئی موقع میرے بھائیوں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ مختلف طریقوں سے، مختلف حیلوں اور بہانوں سے وہ انسان کی، مومن کی نیکیاں ضائع کراتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نا میرے بھائیوں، جس سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ، نیکیوں کی تھیلی میں ایک ایسا سوراخ جس کے بعد انسان کی ایک نیکی بھی بچتی نہیں ہے، اور اتنا خطرناک گناہ شرک۔ اللہ تعالیٰ نے 8واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کے نام لیے، نام لینے کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان انبیاء کے باپ دادا، وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان انبیاء کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ، ان انبیاء کے بھائی، وَلَوْ كَانُوا أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے نبی، ان کا خاندان، ان کا کنبہ قبیلہ اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی دعوتیں، ان کی تبلیغ، ان کی نمازیں، ان کے حج، ان کے روزے، سارا کچھ ضائع اور برباد کر دیا جاتا۔ اور پھر میرے بھائیوں، انبیاء شرک کریں یہ ممکن نہیں ہے، انبیاء شرک کرے، شرک جیسا عظیم گناہ کرے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے رسول، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ عربی گرامر سمجھتے ہیں میرے بھائیوں تو اس صیغے پہ غور کریں، تاکید کے ساتھ فرمایا ضرور 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 تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ تیرا راتوں کو جاگنا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، طائف کی وادی میں لہو لوہان ہونا، نمازیں پڑھنا، جتنا بھی نیکیاں ہیں تیری، فرمایا ساری ضائع کر دی جائیں گی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے۔ ہم نے نیکیاں کر لی ہیں، کما لی ہیں،
محنت کی ہے, راتوں کو جاگے ہیں, قیام اللیل کے لیے نیند قربان کی ہے, تھکاوٹ برداشت کی, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی. ہم نے رمضان المبارک میں بہت ساری نیکیاں کمائی, اب ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. سب سے پہلے شرک سے بچنا, شرک کے میرے بھائیوں قریب بھی نہیں جانا. کرنا تو دور کی بات ہے, جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ کام کر کے میں شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہوں, یہ کام مجھے شرک کے قریب لے کے جا سکتا ہے, اس سے بچ کے رہنا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا, 26واں پارہ ہے, سورت کا نام ہے سورہ محمد. فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. دین سے نفرت, دین سے نفرت ایسی چیز ہے, اس سے بھی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن مجید 26واں پارہ, سورت کا نام سورہ محمد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا, جو شریعت نازل کی, جو احکام, جو فرامین اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے, ان لوگوں نے ان کو ناپسند کیا, اس سے نفرت کی, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے. آپ کہیں گے ہمیں کہاں دین سے نفرت ہے, سوچیں گے مجھے کہاں دین سے نفرت ہے, میں تو دین اسلام کو بہت پسند کرتا ہوں. نہیں میرے بھائیوں, غور سے جائزہ لیں, ذرا ڈیپلی سوچیں, کیا مجھے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ سوچیں, یہ دین ہے. مجھے اپنے چہرے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت داڑھی, اس کو چہرے پہ سجانا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ سوچئے, غور کیجئے. مجھے اپنی بہن بیٹیوں پہ, ماں کو برقع, حجاب, پردہ کروانا مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا, آپ کے دل میں, آپ کے سینے میں شیطان نے دین کی نفرت بھری ہے کہ نہیں بھری ہے. دین سارا داڑھی میں آ گیا ہے, آگے سے بات نہیں میرے بھائیوں, نہیں, دین سارا داڑھی میں نہیں ہے, دین سارا برقع, حجاب, عبائے میں نہیں ہے, دین سارا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں نہیں ہے, لیکن یہ ساری باتیں دین کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر تم نے ان چیزوں سے نفرت کی, ان کو اچھا نہ جانا, ان کو ناپسند کیا, ان کو دل کی محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا, ان پہ عمل نہ کیا, ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. تو تمہارے جتنے بھی روزے, جتنی بھی نیکیاں ہیں, دین سے نفرت کی بنیاد پہ ضائع کر دیے گئے. نیکیاں کرنی آسان ہے, نیکیاں کرنی آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, صدقہ و خیرات کر دے, نمازیں پڑھ لے, بہت آسان ہے. ان کی حفاظت میرے بھائیوں بہت مشکل. اور پھر آگے فرمایا تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں, فرمایا وہ ہے مسجد میں, مجلس میں نیک بن کے رہنا, نمازی بن کے رہنا,
بڑا اچھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، لیکن تنہائی کے اندر گناہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے قیامت والے دن تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، پہاڑوں جتنی نیکیاں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہے، حج اور عمرے بھی ہیں، نوافل بھی ہے، راتوں کو جاگے بھی ہیں، قیام اللیل بھی کیا ہے، تراویاں بھی پڑھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ملائی ہیں، زبان کے اخلاق بھی بہت اچھا ہے، ملنا جلنا بھی سب کے ساتھ بہت اچھا ہے، ملاوٹ بھی نہیں کی، دھوکہ بھی نہیں دیا، بڑی بڑی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح، مٹی کی طرح، گرد و غبار کی طرح، سوکھی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ سبحان نے کہا یا رسول اللہ یہ تو برباد ہو گئے، یہ لوگ تو تباہ ہو گئے، صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ہمیں ان کی صفات بتائیے، ہمیں ان کی نشانیاں تو بتائیے، وہ کیسے لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان جیسے نہ بنے، ہم اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیں۔ آپ نے فرمایا اے سبحان، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجلسوں کے نیک، مجلس میں نیک، مسجد میں نیک، دکان پہ نیک، نوکری پہ نیک، لیکن جب تنہائی کے اندر ہوں گے یہ گناہوں کی لذت حاصل کریں گے، یہ گناہ کمائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بغاوت کرتے ہوں گے، وہ لوگ ان کی نیکیاں برباد ہیں، ان کے روزے بھی برباد ہیں، جو لوگوں کے سامنے تو نیک بن کے رہتے ہیں لیکن تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، جن کی تنہائی پاک نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ پاک نہیں ہے۔ جس کی تنہائی پاک ہے، اکیلے میں روتا ہے، رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اکیلے میں گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کو اللہ کا خوف یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائیوں یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ نیک ہے۔ اور پھر ایک اور گناہ جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، وہ ارتداد، مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا۔ یہ بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بندہ دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ، اور پھر مر جائے، اس کو موت آ جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ ویسے ہی ہو، دین کا انکار کرنے والا ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں دنیا کے اندر بھی ضائع ہے، آخرت کے اندر بھی ضائع ہے، ان کی نیکیوں نے نہ ان کو دنیا کے اندر کوئی فائدہ دیا نہ آخرت کے اندر دیا۔ ابھی میں اور آپ سنیں ہم کون سا دین سے مرتد ہوئے؟ میرے بھائیو یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، ملحدین کی پوسٹیں، ملحدین کی ویڈیو، ان کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا، ان کا پھیلایا ہوا مواد، ان کی پھیلائی ہوئی دین سے نفرت، وہ مسلمانوں کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے دین سے دور کر دیں۔ ہمارا کیا ہے؟ جو پوسٹ اچھی لگی آگے فارورڈ کر دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ایسی چیز ہے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس پہ 2% سچ ہوتا ہے، تقریباً 98% جھوٹ ہی ہوتا ہے۔
واقعات ایسے ہیں. اب تو یہ اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، یہ اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی خطرناک. پہلے تو آپ ویڈیو بنائیں گے، بنوائیں گے تو آپ کی بنے گی. اب نہ بھی بنوائیں پھر بھی آپ کی ویڈیو بنے گی. دین سے دور اس سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے. آپ اس کو استعمال کریں، ضرور کریں، لیکن میرے بھائیوں خیال رکھیں کہیں میں اور آپ کافروں کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے. کہیں مجھے اور آپ کو وہ وہاں پہ بیٹھ کے دین کے خلاف استعمال تو نہیں کر رہے. کہیں میری کمائی ہوئی نیکیاں وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر رہے. اس بات کا خیال رکھیں. اور پھر ایک اور چیز جس سے انسان کی نیکیاں، مومن کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ہے ریاکاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 30واں سپارہ، فویل للمصلین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. وہ نمازی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. کون؟ نمازی ہے. اللہ کہہ رہے نمازی برباد ہو جائے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیں پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، نمازیں پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے. دکھاوا، دکھاوے کی نیکی ہے، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی تراویح، دکھاوے کا صدقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کی. جہنم میں سارے گناہگار ڈالے جائیں گے، کافر ڈالے جائیں گے، شیاطین ڈالے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جہنم میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا. سب سے پہلے جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا، جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ ایک اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. ریاکاری کے لیے وہ مومن ہوں گے، نیک ہوں گے، دنیا کے سامنے اللہ فرمائے گا ان کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بناؤ، بعد میں گناہگاروں کو ڈالا جائے گا. تو نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، عبادت کریں، جو کرنا نیکی کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، پوسٹ لگانے کے لیے نہیں، وائرل ہونے کے لیے نہیں، کیمرہ سامنے ہے اس لیے نہیں. نیکی کرے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میرے گناہ کو معاف کر دے، وہ میری نیکی کو قبول کرے، اس نیت کے ساتھ نیکی. تو میرے بھائیوں آج کے خطبے کا جو حاصل کلام ہے وہ یہی ہے کہ نیکیاں ہم نے کی ہیں، پورا مہینہ کی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، تلاوت بھی کی ہے، صدقہ بھی دیا ہے، ساری نیکیاں ہی کی ہیں، افطاریاں کرائیں، سحریاں کروائیں. اب ان کی حفاظت بھی کریں، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. ان نیکیوں والی تھیلی میں کوئی سوراخ نہیں ہونے دینا، ان کو بچا کے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. یہی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنایا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی